میرے دوستو عزیزو، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہر مقرر، ہر خطیب یہ کہتا ہے کہ صبر کرو، اور ہر مقرر یہ بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ ہر انسان کہتا ہے کہ نیک اعمال کرو۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے۔ ہر ایک انسان مبلغ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا۔ یہ صرف علماء کے لیے لازم نہیں، عوام کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اگر اپنے کسی بھائی کو غلط کام کرتے دیکھ رہے ہیں تو اسے روکیں۔ کوئی شرابی ہے تو اسے روکیں، کوئی ظاہری گناہ میں مبتلا ہے تو اسے روکیں۔ اب چاہے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں یا دل سے روکیں۔ یہ اللہ پاک نے جیسی استطاعت دی ہے آپ کو، آپ اس حساب سے اس بندے کو گناہ کرنے سے روکیں گے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ جب کسی مصیبت میں ہو، درد و آلام ہو، ہر طرف سناٹا ہو، ہر طرف لوگوں کی بے وفائی طعنے ہوں، لوگوں کا چھوڑنا نظر آتا ہو، تو مسجد میں آؤ، رات میں مصلی پر گھر میں چاہے بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، آنسو بہاؤ۔ ایسی مدد و نصرت ملے گی کہ سارے لوگوں کی ضرورت آپ سے دور ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو عبادت سے آپ مدد مانگے، یعنی نماز سے، اور دوسرا کیا؟ صبر سے۔ اب صبر سے مدد مانگنے کا حکم اللہ پاک نے کیوں عطا فرمایا؟ دیکھیے، نماز بھی عبادت ہے، صبر بھی عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے بندہ مسجد میں آتا تو وہ دکھتا ہے، قیام کرتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا، تو دکھتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا۔ ہو سکتا ہے بندہ دکھاوے میں پڑھتا ہو، ریاکاری ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، وہ یہ چاہتا ہو کہ چار لوگوں میں میری باتوں کا عزت دار ہے، نمازی آدمی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ریاکاری کرتا ہو، لیکن ایک انسان وہ ہے جو پڑوس میں بیٹھ کر صبر کر رہا، کسی مصیبت پر آنسو نہیں نکل رہے مگر دل تکلیف میں دل رو رہا ہے، وہ بیٹھ کر کے اولاد کی نافرمانی پہ رو رہا، والدین بیمار ہیں اس لیے پریشان ہیں، تکلیف پر صبر کر رہا، لیکن کسی کو دکھائی تو نہیں پڑ رہا، پڑوس میں بیٹھنے والے کو احساس نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ نماز پڑھنے والا بھی عبادت کر رہا، صبر کرنے والا بھی، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، صابرین کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ اس میں ریاکاری نہیں، اس میں دکھاوا نہیں۔ اللہ کو ریاکاری پسند نہیں، دکھاوا پسند نہیں۔ دولت ہے تو چھپا کے رکھنی چاہیے۔ آج سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اس دور میں کہ دولت آتی تو دکھاوا کرنے لگتے ہیں، اپنے ہی پاس والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں احباب کو، رشتہ داروں کو چڑھانے لگتے ہیں، ان کا مذاق بناتے ہیں۔ ان کے گھر کی خواتین بھی بہت زیادہ غرور میں آ جاتی ہیں، انہیں اللہ کی مار کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک چھوٹ دیتا ہے دنیا میں دولت دے کر کے، اب دیکھیں کیا کرتا میرا بندہ۔ اگر بندہ نافرمانی کرتا تو ایسی گرفت ہوتی ہے کہ دنیا اس کی عبرت ناک انجام بھی دیکھتی ہے۔ تو اگر غرور آئے اور دولت آئے تو سمجھ لو خسارہ ہے۔ ایسی دولت سے ہمیشہ دور رہنا اور دعا کرنا، اللہ ہمیں محفوظ اس سے فرمائے۔ دعا یہ کرو، اللہ مجھے دولت دے تو ایسا دل بھی عطا فرما کہ میں غریبوں کی مدد کروں، میرے اندر جھکاؤ پیدا فرما، میرے اندر عاجزی پیدا فرما، تاکہ اس دولت کا صحیح استعمال میں کروں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب آپ چمکنے لگتے ہیں تو آپ کے حاسدین بھی ہو جاتے، یہ بھی حقیقت بات ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ محبت سے اپنا کرو، نفرت سے نہیں، انہیں اگنور کر کے نہیں، کیونکہ آپ کے پاس دولت آ گئی، اب کوئی آپ سے چڑھ رہا تو اس سے محبت سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ مد مقابل میں کھڑے ہو کر کے اسے حقیر سمجھو، پھر وہ آپ کا ایسا دشمن بنے گا، ہو سکتا ہے آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ برباد ہو جائیں، کیونکہ ہاتھی کو ایک چیوٹی مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے۔
پورے جہاز کو چھوٹا سا سوراخ تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کبھی گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، ہمیشہ عاجزی میں رہنا۔ یہ شب برات ہے، یہ عظیم دن ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس دن خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں سے، اپنے برے اعمال سے، اپنی خامیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسی مدد و نصرت اترے گی کہ آنے والے ساری زندگی خوشحال ہو جائے گی، سکون آپ کی زندگی میں ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔